السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، ہماری کلاس سورہ یونس کی آیت نمبر 53 سے آج رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ نہیں 53 نہیں، 48 سے رہے گی، 48 سے آج کلاس رہے گی سورہ یونس کی۔ کل کی کلاس میں جو پڑھا گیا اس کا خلاصہ اور ہمارے لیے اس میں کیا نصیحتیں تھیں۔ کل جو آیتیں پڑھی گئی، آیت نمبر 27 سے 37 سے 40 تک، اس بات کی دلیل کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں چیلنج کیا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا، یہ نصیحت ملی کہ ہم اللہ رب العزت نے جو کلام کی صداقت کی چیلنج کیا اس پہ ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں اور دل کی گہرائی کے ساتھ اس کلام کو اللہ رب العزت کا کلام تسلیم کریں، یقین کریں۔ آیت نمبر 41، مشرکوں سے اظہار برات کا حکم، مطلب سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ برات ایسی کی گئی کہ نبی مکرم نے کہا کہ میرے اعمال میرے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ ہم اپنے عمل کی طرف نظر رکھیں، کل حشر کے میدان میں ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہمارے اعمال کی بنیاد پہ ہی ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اگر ہم توحید پرست ہیں تو اللہ رب العزت ہم پر رحم و کرم کرے گا اور ہمارے گناہوں کو اگر اللہ رب العزت چاہے گا اور انشاءاللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش کر کے اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا یا شفاعت کا شرف نصیب کرے گا۔ آیت نمبر 42 اور 43 میں قرآن کے سننا اس کے لیے فائدہ مند ہے، قرآن حدیث کا سننا سمجھنا اس کے لیے فائدہ مند ہے جو عقل سے کام لیتا ہے۔ تو ہم جب قرآن مجید کو سنیں، سمجھیں، غور و فکر کریں تو ہم عقل سے کام لیں، یعنی اس کے اوپر ایمان لائیں، اس پر عمل کریں۔ آیت نمبر 44، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس وقت ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، ایسے کون سے گناہ ہیں، اور اس گناہ کو ہم چھوڑیں اور توبہ اور استغفار کریں تاکہ وہ پریشانی جو ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے وہ ٹل جائے۔ کیونکہ کچھ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کچھ گناہوں کا سزا اللہ رب العزت دیتا ہے، کچھ، ہر کسی گناہ کی نہیں، تو وہ کچھ گناہ کی سزا سے بھی ہم بچ جائیں۔ آیت نمبر 45، آخرت یعنی حشر کا دن کے مقابلے میں ہماری پوری زندگی ایک گھڑی یعنی چند منٹ کے برابر ہے۔ آیت نمبر 45 کا خلاصہ یہ کہ ہماری پوری زندگی جو ہے اس حشر کے میدان میں چند منٹ کے برابر ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے اور آخرت کی زیادہ فکر کرنا ہے کیونکہ وہ زندگی بڑی ہے، یہ ایک سفر کی طرح ہے۔ سفر میں تھوڑا سا کم زیادہ ملے تو بھی چل جاتا ہے، کسی طریقے سے سفر گزر جائے،
اس طریقے سے ہمیں اس دنیا کو جینا ہے جیسے نبی مکرم اور صحابہ نے جی کر کے دکھایا کہ یہ ایک سفر ہے اور اصل جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے. وہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. آیت نمبر 45 میں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، مطلب وہاں پہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، ہم اپنے والد کو، بیوی بچوں کو اور رشتہ داروں کو سب کو ہم پہچانیں گے. تو ہمیں وہ عمل نہیں کرنا ہے کہ جو ہم وہاں پہ جا کر کے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی عزیز و اقارب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. آیت نمبر 46 مجرموں سے دنیا و آخرت میں ضرور انتقام لیا جائے گا. مجرموں سے دنیا اور آخرت میں انتقام لیا جائے گا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جرم سے بچنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ اگر ہم گناہ کریں گے تو بغیر انتقام کے اللہ رب العزت ہمیں بغیر سزا دیے نہیں چھوڑے گا. تو ہمیں گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ گناہ اگر کریں گے تو انتقام میں اللہ رب العزت کے غضب میں ہم ضرور پکڑے جائیں گے. اور جو گناہ ہو چکے اس کے عذاب میں ہم نہ پکڑے جائیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں، اس کے لیے ہمیں توبہ نصوحہ یعنی سچی توبہ کرنا ہے. آیت نمبر 47 حشر کے میدان میں لوگ اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ ہوں گے اور ان کے بیچ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، یعنی گواہوں اور ثبوت کے ساتھ ان کے بیچ فیصلہ ہوگا. اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ ہم اپنے نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے اور نبی مکرم بھی منتظر ہیں. اس آیت کی تفسیر کی میں جو حدیث آئی تھی اس کی روح سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں گا، لیکن وہ کون بھائی ہے؟ جو ایمان والا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان والا بنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو اور اس ایمان کی بنیاد پر، اس توحید کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو مستجاب الدعا تھی، میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہوں. کل حشر کے میدان میں اپنی امتیوں کے لیے دعا کروں گا اور میری دعا کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا، میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پرست ہوگا. تو اگر ہم توحید پرست ہو کر کے جائیں گے تو نبی مکرم کی وہ حدیث کہ میں ان سے ملنے کا، میں اپنے بھائیوں سے ملنے کا منتظر ہوں، یعنی توحید پرست اور ایمان والوں سے نبی مکرم ملیں گے اور گواہوں اور ثبوتوں کے بیچ میں اللہ رب العزت ساری انسانیت کا، ساری جناتوں کا فیصلہ فرمائے گا. آج جو آیتیں پڑھی جائیں گی وہ ہے آیت نمبر 48 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. آج کی آیتوں میں آپ غور کریں گے کہ آخرت کے بارے میں کئی اینگل سے سمجھایا گیا کہ آخرت کا دن کیسا ہے، کئی زاویے سے، کئی انداز سے سمجھایا گیا کہ آخرت کا دن کیسا ہے، اس کی ہولناکی کو سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں. اور توحید کے فضائل بتائے گئے ہیں، توحید بتائی گئی ہے اور قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تین موضوع پہ آج آیتیں آئیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آمین یا رب العالمین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ یونس مکی ہے. جیسی مکہ بولا گیا تو آپ کے ذہن میں مکہ کے پورے حالات ہونا چاہیے کہ کیسے حالات ہیں، لوگ کیسے ظلم و ستم کر رہے ہیں اس حق کو مٹا دینے کے لیے، اس حق کو ختم کر دینے کے لیے اللہ رب العزت کی معرفت اور ایک خالق اور مالک کی عبادت اور اس کی اطاعت کو ختم کر دینے کے لیے، نبی مکرم کی اس تحریک کو مٹا دینے کے لیے اور اسلام کو مٹا دینے کے لیے جو وہ کوششیں کر رہے ہیں اور جو ظلم اور ستم کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے. اور اس کے بعد بھی نبی مکرم انہیں سمجھا رہے ہیں اور صحابہ اکرام ان کو سمجھا رہے ہیں. یہ سب کچھ قربانیاں کرنے کے بعد بھی یہ اس پیغام کو یعنی قرآن مقدس کو ایک ایک گھر میں مکہ کے اندر پہنچایا جا رہا ہے. آج جو آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 48 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کافر کہتے ہیں کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. پتہ یہ چلا کہ ان کو عذاب کے بارے میں ڈرایا گیا تھا، دھمکی دی گئی تھی. وہ سیدھے طور پہ بات ان کو مطلب جنت کے بارے میں، اللہ کی خوشنودی کے بارے میں اور جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ کے بارے میں کس کو خوشخبری دی جائے گی؟ جو نبی پر ایمان لے کر کے آیا، جو اللہ پر ایمان لے کر کے آیا اور جس نے اطاعت اور فرمانبرداری کی. تو اس کے لیے نبی مکرم شاہد تھے،
مبشر تھے، اس کے لیے خوشخبری سنانے والے تھے، اور نذیر کس کے لیے تھے؟ جس نے انکار کیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخرت کا، اللہ کا انکار کیا، اس کو آپ نبی مکرم ڈراتے تھے کہ خبردار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم پھر سے اٹھائے جاؤ گے اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ جب اس طریقے سے نبی مکرم نے ان کو سمجھا، کہا، ڈرایا کہ تمہیں موت ہونا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی حساب ہوگا، وہاں پہ جہنم کا لباس تم کو پہنایا جائے گا، اور وہاں سے جب حشر کے میدان میں اٹھو گے تو اندھے بنا کر کے اٹھائے جاؤ گے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنے گناہوں کا پوٹلی، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کے تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے، اور وہاں 1 میل پہ سورج ہوگا، اور اللہ رب العزت تمہیں پھر جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو اس طریقے سے جب انہیں ڈرایا گیا تو وہ کہتے ہیں کب آئے گی قیامت؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قیامت کا یقین نہیں ہے، عذاب کا یقین نہیں ہے، اور مومن اس عذاب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے نام سن کر کے، قبر کا نام سن کر کے کانپ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، حشر میں ہم اٹھائے جائیں گے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے ہم حاضر کیے جائیں گے، تو وہ کانپ جاتے ہیں۔ لیکن کافر کیونکہ ایمان نہیں ہے تو وہ ایسی بے رخی اور ایسی بد زبانی کی بات کرتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت۔ اس کا نقشہ اللہ نے دوسری جگہ کھینچا، سورہ شعراء، سورہ نمبر 42، سورہ شعراء کے اندر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 18 میں دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے، یقینی نہیں ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گی بتاؤ، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ مومن ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ برحق ہے۔ تو یہ ایک جو منکر ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایک رویہ بتایا گیا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے گئے تو اس طریقے سے وہ بہیو کر رہے ہیں، اس طریقے سے وہ آپ کو تکذیب کر رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ قیامت کب لے کر کے آتے ہو، کب آئے گی، اچھا یہ بتاؤ۔ تو کب آئے گی یہ بتاؤ، یہ پوچھ رہے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پھر وہی نازل فرماتا ہے اور یہ جواب دے دیجئے، اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ جب چاہے جب ہوگا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور میرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں۔ کب قیامت آئے گی، کب اللہ رب العزت حاضر کرے گا، میں تو خبر دینے والا ہوں کہ آئے گی، کب آئے گی اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ لیکن ایک بہت قیمتی بات یہاں پہ کہی گئی جو اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ ہم غور کریں، کیا ہمارے لیے مقررہ وقت نہیں ہے؟ کیا وہ وقت نہیں ہے جس وقت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے؟ کیا وہ وقت لکھا ہوا نہیں ہے جس وقت ہم قبر کے اندر داخل کیے جائیں گے؟ ہر کسی امت کے لیے، پچھلی امتوں کو بھی ہم دیکھیں، کون ہے جس کی آہٹ ابھی ہمیں آتی ہے، کون ہے جس کی آواز ہمیں آتی ہے، کون ہے جو ہمیں ملنے کے لیے آ جاتا ہے؟ جو پچھلی امتیں گزر چکی وہ گزر چکی، اب ان کا نام و نشان نہیں، اب ان کی ذرا سی آہٹ اور ذرا سی آواز نہیں۔ ان کا ایک وقت تھا اس دنیا میں رہنے کا، اب وہ چلے گئے۔ ہمارا بھی ایک وقت ہے اور ہم بھی یہاں سے جانے والے ہیں، پھر ہمارے بعد دوسرے لوگ آنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جو ان کا مقررہ وقت ہے، وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اجل المسمى، ایک اپوائنٹڈ ٹائم، ایک فکس ٹائم۔ جب وہ آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتے۔ دنیا کے پورے ڈاکٹرز ہوں، دنیا کی پوری دولت ہو، اور دنیا کے پورے بچانے کے لیے ہر کوئی لگ جائے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ رئیس ہو، غریب ہو، وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، وہ عالم ہو، جاہل ہو، وہ نیک ہو، بد ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان ہو، جب وہ وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی وہ فرصت نہیں دیتا۔ سورہ منافقون، سورہ نمبر 63 اور آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ منافقون کو دیکھتے ہیں، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے، اس نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ جو وقت آ گیا
جس منٹ اور جس سیکنڈ میں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں رخصت ہونا پڑے گا. آپ کی دولت، آپ کے ڈاکٹر، آپ کی جتنی بھی جو بھی طاقتیں ہیں دنیا کی کوئی کام نہیں آنے والی. آپ کا علم کوئی کام نہیں آنے والا. آپ کا مقام و مرتبہ بھی کوئی کام نہیں آنے والا. اور اسی طریقے سے دنیا میں آنے کا جو وقت اللہ رب العزت نے طے کر دیا تو اس دن آنا ہے. آیت نمبر 50، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں. دیکھو تو غور تو کرو کہ اگر اس کا عذاب کبھی دن میں یا رات میں آ جائے، موت کا تو کوئی وقت نہیں ہوتا. جو وقت اللہ رب العزت نے لکھا ہے رات کا ہو یا دن کا ہو وہ تو آ کر کے رہے گی. اور اللہ کا کوئی عذاب بھی آنا ہے تو وہ بھی وقت کو نہیں دیکھے گا، وہ تو اس وقت آ کر کے رہے گا. کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ اس عذاب کے لیے، اس موت کے لیے کہ جب عذاب اور موت آ جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا. سورہ سجدہ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے، اے ہمارے پروردگار، جب وہ موت آ جائے گی، ابھی موت کے لیے تو بڑی ڈٹائی کر رہے ہیں، کب آئے گی قیامت بتا دو، کب آئے گی موت بتا دو. اور جب وہ موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کا کیا حال ہونے والا ہے یہ کہیں گے. سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں، اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، لہذا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اب جب موت آ گئی تو اب موت آنے کے بعد ایمان بھی لے کر کے آ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا، یقین کر لیا، اب ہمیں تو ایک بار مہلت دے دے، ہم واپس جائیں گے اور نیک عمل بھی کریں گے اور یقین کرنے والوں میں سے یعنی ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس طریقے سے سورہ مومنون آیت نمبر 84-85 میں اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے، مطلب دیکھیے یہ عذاب یا یہ موت ہم سب کو دیکھنا ہے. ہم سب یوں سمجھ کر کے پڑھیں کہ یہ ہمارے لیے آنے والی ہے یہ گھڑی، اس گھڑی سے کوئی نہیں بچ سکا. اور یہ ایسا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایسی حقیقت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا. لوگوں نے ہر چیز کے اوپر اختلاف کیا، نبی کے اوپر اختلاف، قرآن کے اوپر اختلاف، دین کی شریعت کے اوپر اختلاف، مسائل اور عقائد کے اوپر اختلاف، لیکن پوری دنیا نے اگر کسی چیز کے اوپر اختلاف نہیں کیا تو وہ موت ہے. اور وہ موت سے ہمیں دوچار ہونا ہوگا، وہ وقت ہماری زندگی میں آ کر کے رہے گا. ہم اپنے لیے ان آیتوں کو پڑھیں. پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ وحدہ پر ایمان لاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا فرعون کو بھی جب عذاب میں گھیرا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن ایسے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا کہ جب فرشتوں کو دیکھ لیں کہ روح کھینچنے کے لیے آ چکے اور روح کھینچنے لگے یا روح نکالنے کا بولنے لگے، اس وقت کا ایمان کوئی کام نہیں ہوگا. اور جس چیز کو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، پھر چاہے دیکھیں، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا کہنے لگے کہ ہم اللہ وحدہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ وحدہ پر، اس ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ وحدہ پر ایمان لاتے ہیں، واحد پر، یعنی اللہ کے واحد ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ ذات کے اعتبار سے، وہ صفات کے اعتبار سے، وہ ربوبیت کے اعتبار سے، وہ الوہیت عبادت کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے. اور اس چیز کو ہم اس چیز کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. کیا کہا؟ اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں. یہاں پہ غور کرنے والا نقطہ یہ ہے کہ زندگی انہوں نے شرک اور کفر میں اور اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی. اب جب موت آ گئی یا عذاب میں گرفتار کر لیے گئے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں مہلت دے دو. مہلت دیں گے تو کیا کرو گے؟ ہم اللہ کو واحد تسلیم کر لیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے. یہی چیز کیوں اقرار کر رہے ہیں؟
وہ وہاں پہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم برقع پہننے لگ جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، ہم ٹوپی کرتا پاجامہ پہنیں گے، جس کو ہم نے صرف اسی کو دین سمجھ، دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ اصل چیز کی گواہی دیں گے کہ یہاں پہ اس وقت عذاب میں آنے کی اور تکلیف کی جو وجہ ہے، اصل وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو واحد نہیں جانا تھا، اور سارے گناہوں کا اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے راز یہی ہوتا ہے کہ بندے کو ایمان نہیں ہوتا۔ جس کو ایمان نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر، جو مشرک ہوتا ہے، وہ سارے گناہ میں ملوث ہوا کرتا ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس کا انکار کر دیں گے، مطلب ہم کو ایک بار مہلت دے دو جانے کی اللہ، اور اب ہم تجھے واحد بھی جانیں گے اور شرک بھی نہیں کریں گے، لیکن جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ چکے ان کے ایمان نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ میرے عذاب کو دیکھ چکے اب ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا عدل، یہ اللہ کی عادت ہے، یعنی اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے جو اس کے بندوں میں سے چلی آتی ہے۔ مطلب یہ پہلے سے ہی اللہ رب العزت کا یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ آخر ٹائم پہ جو قبول کرے گا ایمان کو، اس کا ایمان قبول نہیں، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑے رہ جائیں گے، اور حشر کے میدان میں یا مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ گھاٹے میں ہی رہیں گے۔ آیت نمبر 51، کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس پر ایمان لائیں گے؟ وہی چیز اللہ نے فرمایا، کب ایمان لاؤ گے؟ ابھی تو عذاب کی جلدی کر رہے ہو، جب عذاب آ چکا ہوگا، جب قیامت قائم ہو چکی ہوگی، کیا تب ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ تم تو یقیناً اسے جلدی مانگتے تھے، جسے جلدی مانگتے تھے لو آ گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 52، پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب چکھو۔ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم، ان الشرک لظلم، ظلموں میں سب سے بڑا ظلم اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنا۔ تو جس نے ظلم کیا اور پھر اس کے بعد دوسرے ظلم دیے، جس نے انسانوں پر ظلم کیا، جس نے شریعت کے ساتھ ظلم کیا، پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی یعنی ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی ہمیں کسی دوسرے کے کام کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، دوسرے کے کام کا نہ اچھا بدلہ دیا جائے گا نہ دوسرے کے کام کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے جو کام کیے ہیں اس کا اچھا اور اس کا برا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال کی رجسٹر، دفتر، فائل بند ہو جائے گی، صرف 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، اور وہ بھی باقی اس لیے رہیں گے کیونکہ وہ ہمارا عمل ہے، دوسرے کا عمل نہیں ہو، ہمارا عمل ہے۔ کون سا ہے؟ علم نافع، صدقہ جاریہ، نیک اولاد۔ نیک اولاد کیونکہ ہم نے اسے مسلمان بنا کر کے چھوڑا، ہم نے اسے مسلمان بنایا، ہم نے اسے کلمہ دین سکھایا، ہم نے اسے اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور قرآن کی پہچان کرائی۔ اب وہ جو بھی نیک عمل کرے گا یا جو بھی دعائیں کرے گا تو ہم مر جائیں گے، لیکن ہماری اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اس کا ثواب ہم کو ملے گا، اس کی دعاؤں کا ہم کو اجر ملے گا۔ نیک اولاد۔ علم نافع، نفع بخش علم اگر ہم نے چھوڑ کر کے گئے، کچھ لوگوں کو ہم نے علم سکھا دیے ہیں، تو جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب، ان کا ثواب کم نہیں ہوگا اور ہمیں بھی اتنا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ ہم جو پرسنل عمل کر رہے ہیں اس کے اندر کتنا اخلاص ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے کسی کو سکھا دیے ہیں اور وہ عمل کر رہا ہے تو اس کے عمل کا ہمیں بدلہ ملے گا اور وہاں سے اخلاص کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہمیں اس جد و جہد اور کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی دین سیکھ لے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم دیتے ہوئے فرمایا، جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا، جب وہ جہاد کی طرف جا رہے تھے، آپ کو
کہا کہ کہا کہ اے علی تمہارے کہنے سننے سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. مطلب جہاد میں تم اونٹ جیت کر کے لے کے آؤ گے, مال غنیمت لے کر کے آؤ گے, اس سے بہتر ہے کہ تم وہاں جا کر کے دعوت, کیونکہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو پہلے دعوت پیش کی جاتی تھی, اور اگر کوئی دعوت قبول کر لیتا ہے, ایک آدمی بھی قبول کر لیتا ہے, تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو ہم نے دعوت دیا ہے, کسی کو ہم نے اسلام سکھایا, کسی کو ہم نے ایک حدیث ایک آیت بھی سکھائی ہے اور اس پہ وہ عمل کر رہا ہے, تو ہم مر جائیں گے, لیکن وہ جب تک عمل کرتا رہے گا اور وہ جس کو سکھائے گا, وہ جس کو سکھائے گا, وہ جس کو سکھائے گا, ان سب کا ثواب ہم کو پہنچتا رہے گا. اسی طریقے سے صحابہ تک یہ ثواب پہنچتا ہے, اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا, صدقہ جاریہ, ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے, باقی رہنے والا ہے, جیسے ہم جیسے ہم کنواں کھدوا دیں, مسجد بنوا دیں, یا ایسی کوئی چیز اناتھ آشرم بنوا دیں, ہاسپٹل بنوا دیں, لوگ جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, روڈ بنوا دیں, لوگ جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, جب ہم مر جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس کے کیوں تینوں یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے کیا ہے, ہمارا اس میں کچھ لگا ہے, بچوں کے پیچھے ہمارا لگا ہے, ہم نے اس کو مسلمان بنایا, علم ہم نے سکھایا, صدقہ ہم نے کیا, تو ہم نے جو کیا ہے وہ ہم کو ملنے والا ہے, دوسرے کا ہم کو نہیں ملنے والا. نہ دوسرے کے گناہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, نہ دوسروں کی نیکیاں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. جیسے آج ہم دن بھر میں نے جو نیکیاں کیا, اتنا میں نے قرآن پڑھا اور میں فلاں کو پہنچا دوں, اور اتنا جو میں نے گناہ کیا وہ بھی میں فلاں کو پہنچا دوں. ہوتا ہے ایسا؟ کیا اللہ کا قانون ایسا سمجھ لیا ہم نے؟ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا, اور یہ ایسی آیتیں آپ دیکھیں گے کہ بار بار آتی ہے, کیونکہ کفار مکہ کا یہی, مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا کہ فلاں کی نیکیاں ہم کو مل جائیں گی, فلاں ہمارے بزرگ بہت وہ تھے, فلاں تھے, اور یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا, نصرانیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بخشوا لیں گے, موسیٰ علیہ السلام ہمیں بخشوا لیں گے, ان کی نیکیاں ہمارے کام آ جائے گی, وہ ہمارے گناہ کو دھو دیں گے. کچھ نہیں, جو ہم کریں گے وہ ہمیں ملے گا. پھر سے آیت دیکھیں, اور یہ آیت کئی بار قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے آئے گی, تمہیں انہی کا بدلہ, تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کماتے تھے. سیدھی, مطلب کوئی اس میں تفسیر کی بھی ضرورت نہیں, اتنی کلیئر آیت. آیت نمبر 52 تھی اور 53 دیکھتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں, یعنی وہ آپ سے کہتے ہیں, دریافت کرتے ہیں, کیا عذاب واقع سچا ہے, سچ ہے. سبحان اللہ. اے نبی مکرم, وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں, کیا واقعی قیامت سچی ہے, عذاب سچا ہے. یہ سوال ہم کریں کہ واقعی ہم کو مرنا ہے کیا واقعی ہم قبر میں جائیں گے, لوگ ہمیں ڈھانک کر کے آ جائیں گے, اور جب ہم آ جائیں گے لوگ تو ہم پھر سے اٹھا دیے جائیں گے, کیا یہ صحیح میں ہونے والا ہے؟ نبی مکرم نے جو فرمایا کہ جس طرح تم مرتے ہو, جس طرح تم سوتے ہو اس طرح تم مر جاؤ گے, اور جس طرح اٹھتے ہو اس طرح تم اٹھائے جاؤ گے, کیا صحیح میں ہم اس قبر میں, اس اندھیرے میں اٹھائے جانے والے ہیں؟ سوال کریں ہم, کیا وہاں پہ ہم سے سوال ہونے والا ہے ہماری زندگی کے تعلق سے, ہم نے کیا زندگی جیا اس کے تعلق سے؟ کیا وہاں پہ آگ کا بچھونا بچھایا جانے والا ہے؟ کیا وہاں پہ بچھو اور سانپ اور اس طریقے کے جانور پہنچائے جانے والے ہیں؟ کیا وہاں سے جہنم دکھائی جانے والی ہے؟ اور کیا پھر قیامت ہوگی اور ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے ایک ایک لمحے کا حساب لینے والا ہے؟ کیا وہ ہماری ایک ایک بات کا حساب لینے والا ہے؟ کیا وہ ہمارے ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھنے والا ہے؟ کیا اس دن 1 میل اوپر سورج آ چکا ہوگا؟ اس دن اللہ غضب میں ہوگا اور سوال جواب بھی شروع نہیں ہوگا. کیا یہ دن واقعی آنے والا ہے؟ جب ایسا سوال کیا مکہ کے لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اور آپ نے نہیں, اللہ رب العزت نے جواب نازل فرمایا. جبرائیل جواب لے کے آتے ہیں کہ نبی مکرم آپ کہہ دیجئے, وما انتم بمعجزین, وما قسم کھا کر کے کہنے کا کہا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے, میرے رب کی قسم وہ سچ ہے.
اسی طریقے سے سورہ سبا آیت نمبر 3 کے اندر آپ دیکھیں، سورہ سبا آیت نمبر 3 نوٹ کریں. اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی. کافر یہ کہتے ہیں قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی. کہہ دیجئے کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی. یہاں پر بھی اللہ نے قسم کھا کر کے بیان کیا کہ ان کو قسم کھا کر کے بتاؤ کہ وہ گھڑی ضرور آئے گی. اسی طریقے سے سورہ تغابن آیت نمبر 64 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ تغابن، جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے، یعنی ان کا یہ یقین ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، مطلب مٹی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. ان کا یہ یقین ہے کیونکہ وہ کافر ہے. کہہ دیجئے کہ ہاں میرے پروردگار کی قسم، یہاں پہ بھی قسم کھائی جا رہی، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتایا جائے گا. اللہ اکبر، جو کام تم کرتے ہو وہ تمہیں بتایا جائے گا، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے. یہاں میرا سوال یہ ہے کہ قسم کیوں کھائی جا رہی؟ غور کریں، یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت قسم کھا رہا. ساری دنیا اگر انکار کر دے تو کیا بگڑنا تھا اللہ کا؟ کیوں یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خالق اور مالک ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے. ہمارا خالق اور مالک یہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں. جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ اس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ کہوں کہ کلاس میں سانپ آ گیا ہے اور جلدی کلاس سے نکل جاؤ، آپ لوگ نہ نکلیں، مسکرا رہے ہیں بیٹھ کر. پھر میں کہوں کہ نہیں نکلو، سانپ آ گیا ہے کلاس کے اندر، نکلنا ہوگا، پھر بھی نہیں نکل رہے، تو میں یہ کہوں کہ جاؤ، ہو تم کو جو نقصان ہو، اور میں اپنی جان بچا کر کے نکل جاؤں. ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جاؤ، تم بلا سے جاؤ، سانپ کاٹے تم کو، ہو جاؤ برباد، اور میں اپنی جان بچا کر کے وہاں سے کمرے سے باہر ہو جاؤں، کلاس سے باہر ہو جاؤں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ میری پوری جسم گواہی دے کہ سانپ ہے، اور میں قسم کھانا شروع کروں کہ اللہ کی قسم نکلو یہاں سے، اللہ کی قسم نکلو یہاں سے، میں اللہ کی ساری کائنات کے خالق اور مالک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سانپ ہے، بھگو یہاں سے، نکلو یہاں سے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں پوری اپنی جی جان لگا کر کے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ماننا تو مانو آخرت کو، نہیں ماننا تو مت مانو، لیکن جب آخرت کے بارے میں فرما رہا ہے تو یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے ساری کائنات کا خالق اور مالک. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جب ایسی خاص بات آتی تو قسم کھاتے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 30واں پارہ بھرا پڑا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت نے بار بار قسمیں کھا کر کے بتایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، تم گھاٹے اور خسارے میں ہو، کیسے بچو گے گھاٹے خسارے سے؟ یہ 5 کام کرنا ہوگا. تو یہ رحمان ہے کہ وہ ہمیں آخرت کا یقین دلانے کے لیے، ہمارا خالق اور مالک جس میں ہم کچھ نہ تھے تو ہمیں وجود بخشا، وہ ہمیں قسم کھا کر کے بتا رہا ہے کہ آنے والی ہے قیامت، اس کی تیاری کرو. اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے فرمایا بھی کہ مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا، مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا. سبحان اللہ. پھر کیوں دے گا عذاب؟ اگر عذاب نہیں دے گا تو انصاف نہیں ملے گا دوسری اپنے بندوں کو، جن کو ہم نے رلائے ہیں، جن کا ہم نے حق مارا ہے، جن کو ہم نے بے عزت کیا ہے، جن کا ہم نے مال کھایا ہے، جن کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، ان کو انصاف نہیں ملے گا. ان کو انصاف دلانے کے لیے ہمیں جلایا جائے گا، ان کو انصاف دلانے کے لیے ہمیں تڑپایا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور مخلوق کا جو ہم نے ظلم کیا ہے مخلوق کے اوپر، ہم ان سے توبہ کر لیں، کیونکہ جب تک ہم مخلوق ہمیں معاف نہیں کرے گی. جس طرح ہم نے اگر کسی جنات کو ستایا ہے، یا ہم نے کسی انسان کو ستایا ہے، یا جناتوں نے اگر انسان کو ستایا ہے، یا جنات نے جنات کو ستایا ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے، جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم نے جس کو ستایا ہے، جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی، جس کو تکلیف پہنچائی، پہلے ہمیں ان سے معافی مانگنا ہوگا، جب اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے گا، ورنہ اللہ رب العزت انصاف کرے گا. اور بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس سے بہتر انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے
اللہ کو تم تھکا نہیں سکتے, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ تمہیں پکڑے نہ, یا تمہیں زندہ نہ کر سکے, یا تمہارا حساب نہ لے سکے, یا اس کے پاس حساب و کتاب ختم ہو جائے. کچھ چیز اس کے پاس, کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. وہ پوری دنیا کو آپ غور کر کے دیکھیں کہ اتنی بڑی کائنات کو جو چلانے والا ہے, کیا ہم اس کو عاجز کر پائیں گے؟ کیا اوقات, کیا وقت ہے ہماری اس خالق کے سامنے. آیت نمبر 54. اور بلا شبہ ہو ہر ظالم شخص کے پاس جو کچھ زمین میں ہے تو وہ اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ, اللہ اکبر, ضرور فدیہ دے دے گا. مطلب وہ حشر کا میدان ایسا میدان ہے, وہاں کی ہولناکی ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص کے پاس زمین و آسمان کی چیزیں ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ فدیہ دے دے گا کہ مجھے اس عذاب سے بچنا ہے. جیسے ہمارے سر میں درد ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر یہ بولے کہ 10 لاکھ روپے لگیں گے, میں تمہارے سر کا درد کا علاج کر دوں گا. ہم کیا کہیں گے؟ نہیں, ہمیں نہیں کروانا, رہے گا 2-3 دن ٹھیک ہو جائے گا. وہ حشر کا میدان, یہاں پہ ہم سر درد کے لیے 10 لاکھ روپے نہیں دے رہے, وہ حشر کا میدان ایسا ہوگا, ایسی ہولناکی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر. وہ ایسی ہولناکی ہوگی کہ ماری جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی. ایسا لگے گا ایسے غیظ و غضب سے وہ چیخ رہی ہوگی اور اللہ رب العزت کے نافرمانوں کو نگلنے کے لیے تیار ہوگی. ہاں, جہنم کے اندر بھی اس کا مطلب سینس ہے. اللہ رب العزت نے اسے ہوش آواز دیا ہے اور وہ ایسے غیظ و غضب کی چیخ رہی ہوگی, اور اللہ کے نافرمانوں کو جب ایک لقمہ مارے گی وہ جہنم میں تو سارے کے سارے کانپ اٹھیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں پہ گر جائیں گے اور کہیں گے, ایک آقا, ایک خالق کے کائنات, میں تجھ سے اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں. اپنی اولاد جو انبیاء ہے اس کا سوال نہیں کر رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کا سوال نہیں کر رہے ہیں, اپنے نیک ساتھیوں کا سوال نہیں کر رہے ہیں. ایسا ہولناک دن ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں. ایسا ہولناک دن ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. آج جن اولادوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, جن بیوی اور جن بچوں کے لیے اور جن رشتہ داروں کے لیے ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو ٹھکرا رہے ہیں, جن دوستوں کے لیے ہم اپنے حکموں کو, اللہ کے حکموں کو ٹھکرا رہے ہیں, وہ سب ہمیں پہچاننے سے انکار کریں گے, وہ ہمیں ایک نیکی دینے سے انکار کریں گے, ایک نیکی. ایسا وہ ہولناک دن ہوگا. اس دن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے پاس پوری دولت آ جائے, پورا سونا اور چاندی آ جائے, مطلب زمین کے اندر کی ساری چیز, پوری زمین کے مالک, صرف ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے نہیں, پوری زمین کے مالک ہو جائیں, اور آسمان کے مالک, اور اس کے بیچ میں جتنے بھی اسٹار سے, جتنے بھی ستارے, جتنی بھی مخلوق ہے, ان سب کے یہ مالک ہو جائیں, اور اس جہنم کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ ہم سے یہ سب لے لو, بس ہمیں عذاب سے بچا لو. آج اس عذاب سے بچنے کے لیے ہم سے کتنا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پورا گھر دے دو, بیوی بچوں کو چھوڑ دو, اپنی پورے بینک بیلنس کو لٹا دو؟ کیا یہ کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کہ سب کچھ دے کر کے تم روڈ پر آ جاؤ؟ کیا یہ مطالبہ کر رہا ہے اللہ؟ اللہ کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ ایک حدیث سماعت کریں جو مسلم نے روایت کیا, مسلم شریف حدیث نمبر 2805. دیکھیں آج اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اس جہنم سے بچنے کے لیے. وہاں پر اگر ہمارے پاس ساری دولت ہوگی تو ہم اس کو دے کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہاں پر اللہ رب العزت ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس, مطلب ایک شخص جہنم میں جس کو سب سے چھوٹا سا عذاب ہو رہا ہے, لیکن ہے وہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے. اگر تیرے پاس, اللہ اس سے کہے گا, اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہوتا تو کیا تو اس کو فدیہ دے کر کے, دان دے کر کے, ہے نا, فدیہ دے کر کے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑاتا؟ اللہ اکبر. جس کو سب سے چھوٹا عذاب, اس سے اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ آج اس عذاب سے بچنے کے لیے تیرے پاس پوری دنیا ہو,
اور وہ دنیا دے کر کے تو کنگال ہو جائے، مطلب یہی بات ہوئی نا کہ وہ دے کر کے کنگال ہو جائے، روڈ پہ آ جائے، نہ گھر نہ کچھ ہے، کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو ایسا کرتا؟ تو وہ کیا بولے گا؟ وہ بولے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ کیا کہے گا؟ ہاں اللہ میں سب دے دیتا. تو اللہ اس کے جواب میں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی، میں نے اتنا نہیں مانگا تھا دنیا میں کہ سب کچھ لٹا دے، جبکہ منع کیا گیا ہے، سب کچھ لٹا نہیں سکتے آپ، اپنی اولاد کے لیے چھوڑنا ہوگا اور اپنے آپ کو بھکاری بننے سے بچانا ہوگا. تو اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے بہت آسان چیز مانگی تھی جس میں کچھ خرچ نہ تھا، مطلب بریکٹ میں یہ بات، میں نے تو بہت آسان چیز مانگی تھی جس میں کوئی خرچ نہیں تھا. جب تو ابھی آدم کی پشت میں تھا، اللہ نے وہاں سے وعدہ کرنا شروع کیا اور وہاں سے عہد لینا شروع کیا. جب تو اپنے آدم کے پشت پہ تھا، اپنے باپ کے پشت میں تھا، تو شرک نہ کرنا کیا وعدہ کیا تھا اللہ نے؟ صرف ایک بات، ایک مطالبہ، پوری دنیا کی نعمت دینے کے بعد، اس قدر نعمت کہ جس نعمت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، یہ پوری نعمت دینے کے بعد رب صرف ایک وعدہ کا ایک چیز چاہتا ہے کہ تو شرک مت کرنا، میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا میں نے صرف ایک چیز مانگی تھی تجھ سے کہ تو میری ذات کے ساتھ، میری اسماء الحسنہ کے ساتھ، میری ربوبیت، میری الوہیت کے ساتھ تو شرک مت کرنا، میں تجھے عذاب نہیں دوں گا. لیکن تو نے نہ مانا اور شرک کیا. مسلم شریف حدیث نمبر 2805. کیا پتہ چلا؟ مسلم شریف حدیث نمبر 2805. اس سے پتہ چلا کہ ہمیں عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر آنا ہوگا، توحید پر آنا ہوگا. اور اگر دولت کے معاملے میں بھی دیکھیں تو دولت کیا مانگتا ہے اللہ رب العزت؟ جو تمہارے خرچ کے لیے، مطلب تمہارے خرچ سے بچ گیا ہے، تمہاری بیوی بچوں ماں باپ کے خرچ سے بچ گیا ہے، اور ایسی دولت جو سال بھر سے کسی جگہ میں پڑی ہوئی ہے، نہ تمہیں ضرورت پڑی، نہ تمہارے ماں باپ کو، نہ تمہاری اولاد کو، اور وہ دولت پڑی ہوئی ہے، اس میں سے صرف 2.5%، 100 روپے میں 2.5% نکال کر کے اپنے عزیز اور اقارب کو دے دو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اپنے بھائی اپنے بہن اگر وہ ضرورت مند ہے اس کو دے دو، میرے دین کے لیے خرچ کر دو. لیکن اتنا بھی مطالبہ نہیں. لیکن جہاں پہ حدیث کے حوالے سے جو پتہ چلا کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ توحید ہے، اور توحید آ جائے گی تو پھر سارے عمل، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اور مجرم جب عذاب دیکھے گا تو ندامت کو چھپائے گا، مطلب جب عذاب دیکھے گا تو اپنے آپ میں نادم ہوگا، اپنے آپ میں شرمندہ ہوگا، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. گواہ لائے جائیں گے، ثبوت لائے جائیں گے، اور انصاف کے ساتھ انبیاء لائے جائیں گے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ مالک اللہ رب العزت ہوگا، انصاف کرنے والا اللہ رب العزت ہوگا. آیت نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان. ولا ان للہ ما فی السماوات والارض. ولا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. الا ان للہ ما فی السماوات وما فی السماوات والارض. خبردار ہو جاؤ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. کیا ہے اللہ کا؟ زمین و آسمان کیا ہے؟ زمین و آسمان میں زندگی اور موت ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں خوشی اور غم ہے، اولاد ہے، بے اولادی ہے، رزق ہے، تنگی ہے، عزت ہے، ذلت ہے، دولت ہے، فقیری ہے، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کا. اللہ خبردار ہو جاؤ، ان للہ، اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں. اور جب کسی اور کا نہیں ہے تو کوئی اور دے نہیں سکتا. نہ تمہاری صلاحیت کا ہے، نہ تمہاری ڈگری کا، نہ تمہاری طاقت کا، نہ تمہارے لاجک کا، نہ تمہارے پیر کا، نہ تمہارے بابا کا، نہ پتھر کا، نہ کسی انسان کا، نہ کسی جانور کا. جس کو تم اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہو، خبردار ہو جاؤ. اللہ کہہ کر کے خبردار کیا، ان للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. وہی عزت اور ذلت دے گا، وہی دولت دے گا، وہی رزق دے گا، وہی خوشیاں دے گا، وہی زندگی دے گا. آگے فرمایا، پھر کہا اللہ ان وعد اللہ حق. خبردار ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ حق ہے.
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آگاہ رہو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، انصاف کا وعدہ کیا ہے، زندگی کے بعد، موت کے بعد زندگی کا وعدہ کیا ہے، اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ یہ بھی آج تک چیلنج بنا ہوا، کوئی نہیں دے سکتا موت، کوئی نہیں دے سکتا زندگی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گی۔ وہی زندگی دیتا ہے، یہی وہی زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوٹنے والے ہو تم اسی کی طرف، وہیں سے آئے۔ اب ایک بہت قیمتی دو آیتیں، وقت ہو گیا لیکن اس آیت کو پورا کمپلیٹ کر کے ہی کلاس ہماری ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مانو جاتی کے لوگو، اے ساری انسانیت کو خطاب۔ قد جاءکم موعظۃ، آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کا موعظہ۔ اب موعظے کو میں آخری میں بتاؤں گا آپ کو کہ موعظے کی کیا میننگ ہوتی ہے۔ موعظہ آ گیا میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، مطلب ایسا واز، ایسی نصیحت، ایسی چیز جو دل کے اندر رکت پیدا کرتی ہے، جو دل کو بدل دینے والی، جو دل کو ہلا دینے والی، جو دل کو سنگ سے سنگ دل ہو، پتھر سے پتھر دل ہو، اس کو توڑ کر کے اور اس کے اندر سے نہریں اور چشمے جاری کر دینے والی، جو مکہ کے اندر سنگ دل لوگوں کے کو توڑ کر کے اور اس کے اندر سے نہریں بہا دی تھی، وہ واعظ، وہ نصیحت، وہ بات، وہ واعظ آ چکا۔ میں رب کو، تیرے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور اس کے اندر کیا ہے؟ یہ جو آیا ہے اس کے اندر شفا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے۔ دلوں کے اندر جو بغض، کینہ، نفرت، حسد، جلن، اس کی شفا ہے۔ اور پھر کیا؟ ھدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے للمؤمنین، مومن کے لیے۔ اس آیت کے اندر قرآن مقدس کے 4 وصف بتائے گئے ہیں۔ اس آیت میں، آیت نمبر 57، اس کو ضرور نوٹ کریں۔ اس آیت میں قرآن کے 4 وصف بتائے گئے ہیں۔ وصف یعنی اوصاف، صفت، کوالٹی، قرآن کی 4 کوالٹی، اور ایسی کوالٹی جو عقل کو حیران کر دے۔ پہلا، موعظہ، یعنی دل میں اتر جانے والی دلیل۔ واقعی جب ہم قرآن پڑھتے تو ایسا لگتا ہے نا کہ دل میں اتر رہا ہے، یہ کیسا پورے جسم میں اثر پیدا کرتا ہے، یہ کیسی بات ہے جو دل دماغ کو تسلیم کر لیتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ دل میں اتر جانے والی دلیل ہے اور روح کو متاثر کرنے والا طریقہ ہے، اور یہ روح کو متاثر کرتی ہے۔ جب یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو روح متاثر ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو میرا رزق ہے، میرے غذا ہے۔ مطلب کوئی چیز ایسا نہیں جو ہماری فطرت کے خلاف جاتی ہو، ہمارے لیے جو مناسب نہ ہو، ہمارے لیے جو فائدہ مند نہ ہو۔ ہر بات جو ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے میرے روح کی غذا ہو، یہ قرآن روح کی غذا ہو۔ تو فرمایا اور روح کو متاثر کرنے والے طریقہ ہے، طریقہ اور متاثر کرنے والے طریقوں سے ان تمام باتوں کی ترغیب دیتا ہے، مطلب اس کے طرف راغب کرتا ہے، اس کے طرف رجوع کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ جو خیر و حق کی باتیں ہیں، مطلب اس طرف وہ راغب کرتا ہے، اس طرف ہمارے دھیان کو لے کر کے جاتا ہے، اس طرف ہمیں لوٹاتا ہے جو خیر و حق کی باتیں ہیں۔ مطلب قرآن ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے جو خیر اور حق کی باتیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے لیے حق اور خیر کی باتیں ہیں، اور ان تمام باتوں سے روکتا ہے جو شر یعنی برائی کی باتیں ہیں، کیونکہ شر اور خیر کی باتیں ہیں۔ بس اتنا ہی رکھیں گے۔ دوسرا، مطلب پہلا جو تھا موعظہ، اس کا میں نے بتایا۔ دوسرا، شفا لما فی الصدور، دل کی تمام بیماریوں کی لیے نشان شفا ہے۔ دل کے اندر جتنی بھی قسم کی بیماریاں ہیں ان سب کا اس کے اندر علاج ہے۔ تیسرا، ھدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے
یعنی عمل پہ چلا دینے والی چیز. ہدایت کو ہم سورہ بقرہ میں سورہ فاتحہ میں ہم سمجھ چکے ہیں. ہدایت 4 قسم کے قرآن کے اندر آئی ہے, 3 قسم کی ساری آئی ہے. اس میں سے یہ ہدایت جو عمل کی توفیق دینے والی ہدایت. تو یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اور رحمت ہے, یعنی رحمت ہے جب مومن اس کے اوپر چلتے ہیں تو دنیا کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے, پیس پیدا ہوتا ہے, سکون پیدا ہوتا ہے. تو قرآن کے 4 وصف کیا سمجھنا ہے؟ پہلا وصف کہ کتنا ہی سنگ دل انسان ہو, کتنا ہی کرمنل ہو, کتنا ہی برائی کرنے والا ہو, اس کے دل کے اندر رقت پیدا ہوگی اگر وہ سلیم الفطرت انسان ہے تو, اور نہیں ہے تو پھر اس کے لیے عذاب ہے. یہ اللہ کا ایک الگ قانون ہے. تو سلیم الفطرت اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, اس کا دل اس سے نہ جھکے ایسا نہیں ہو سکتا. ایک چیز یہ ہے. دوسرا کہ دل کے اندر اب جو بیماریاں ہیں, پہلے تو دل متاثر ہو جائے گا, ایمان لے آئے گا, اب اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائی نکلے گی. یہ دوسرا وصف, یہ دوسری کوالٹی, یہ دوسری صفات. اور تیسری صفت, اب وہ عمل کرنے کی اللہ اس کو توفیق دے گا. اور چوتھی صفت, دنیا سے کرائم ختم ہو جائے گا, سکون اور اطمینان آ جائے گا. یہ 4 استمب, یہ 4 پلر قرآن کے بتائے گئے اس آیت کے اندر. اب اس آیت کو ہم دوسرے اینگل سے بھی غور کرتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا تمہارے آقا و مالک کی طرف سے معاوضہ جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. مطلب دل کے اندر جو بیماریاں علاج ہے, یہ کہا جا رہا ہے, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ دل کے اندر جو حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, نفرت ہے, جلن ہے اور لوگوں کو نیچا دکھانا ہے, یہ جتنی بھی بیماری ہے اس میں علاج ہے. اس میں شراب کا, جوئے کا, مرڈر کا, چوری کا علاج ہے. یہ سارے جو کرائم ہے, یہ جتنے بھی گناہ, یہ سب ختم ہو جاتے ہیں, ایسا یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو کیا یہ دعوے میں سچا ہے قرآن؟ جیسے کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس جو بھی مریض آئے گا اس کو شفا ملے گی, اس کا علاج ہو جائے گا. اب مریض اس کے پاس جا رہے ہیں لیکن اور زیادہ سیریس ہو کر کے اس ہاسپٹل سے نکل رہے ہیں, تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا. لیکن کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس بیماری کا علاج کروں گا, اور سیریس لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں اور اچھی طریقے سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر کے نکل رہے ہیں. تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ شفا ہے, تو قرآن سے جو ٹچ ہوا اس کی زندگی کو دیکھنا ہوگا نا کہ اس کو شفا ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو آپ دیکھ لیں مکہ کے ظالموں کو دیکھ لیں آپ, جو اپنی اولاد کو زندہ درگور کر رہے ہیں, جو شراب پی رہے ہیں, جو جوا کھیل رہے ہیں, جو مرڈر کر رہے ہیں, جو عورتوں کے ساتھ کھلونا عورتوں کو بنا کر کے رکھے ہیں. یہ ہر قسم کی بیماریاں, ہر قسم کا بغض, کینہ, کپٹ. جب اس کلام سے شفا ملی نہیں ملی, وہ ایک تندرست روحانی طور پر ایسی تندرست روحیں بن گئی کہ ویسی روح نہ دنیا نے دیکھی نہ دیکھ سکتی ہے. ایسے قیمتی اور ایسے معزز لوگ بن گئے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب آ گیا. اور کچھ تو ایسے بھی صحابہ بنے, عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے, 10 ایسے صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. نبی مکرم نے اپنے ممبر سے اعلان کیا, اے ابو بکر جنتی, اے عمر جنتی, اے عثمان رضی اللہ عنہ. تو اس طریقے سے یہ جو دعویٰ کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں, وہ قرآن دعوے میں بھی سچا ہے. اور آج بھی ہم دیکھیں کہ جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اب دوسرے پہلو سے ہم اس میں دیکھتے ہیں, یہاں فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں, اس کے بعد بھی بغض نہیں نکل رہا ہے, اس کے بعد بھی چغلی, نفرتیں, عداوتیں, دوسرے کو چھوٹا دکھانا, چوری, زنا, مرڈر, یہ چیزیں اگر ہمارے اندر سے نہیں نکل رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اس کا مطلب وہ شخص مومن نہیں. تو یہ دعویٰ یہی کیا گیا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے مومن کے لیے. آگے دیکھتے ہیں آپ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, یہ اللہ کا فضل ہے, وَبِرَحْمَتِهِ, اور اس کی رحمت ہے. فضل ہے اور اس کی رحمت ہے.
اور رحمان میں بھی اللہ نہیں کہا. اور رحمان علم القرآن، اس نے قرآن دیا. اور قرآن کو جہاں دوسری بھی جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا میری آیتیں تم کو سناتا ہے، سکھاتا ہے. تو کہا کل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اس کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے یفرحوا، خوش ہو جائے. انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائے. کیا ہم خوش ہوئے؟ قرآن کو پا کر کے ہم خوش ہوئے؟ کیسی بدقسمتی کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک بات کر رہا ہے اور ہمیں خوشی نہ. دنیا کا کوئی بادشاہ آ جائے اور وہ خبر پہنچائے کہ مجھے فلاں صاحب سے ملنا ہے، بات کرنا ہے، پہلے 10 لوگوں کو بتائیں گے کہ میری اتنی چلتی ہے، وہ بادشاہ آیا ہوا اور مجھے بلایا اس نے بات کرنے کے لیے. یہاں ساری کائنات کا خالق اور مالک جو ایسے بادشاہوں کو روز بناتا اور روز نست و نابود کرتا ہے، وہ بادشاہ وہ بات کر رہا ہے. نبی مکرم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. وہ رب، اس کا کلام، وہ بات کر رہا. اور اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ واقعی مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی دنیا کے اندر، پوری دنیا ہیچ ہے اس بات کے سامنے کہ وہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ کلام کر رہا ہے، تم سے بات کر رہا ہے، اپنے پیغام کو تمہیں پہنچا رہا ہے، اپنی مشیت اور اپنی خوشنودی کی باتیں تمہیں بتا رہا ہے کہ اس کو تم کیسے راضی کرو گے، اس کے کیسے قریب آؤ گے، کیسے دنیا تمہاری بہتر ہوگی. جو اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دیا، اس نعمت کو تم کیسے پا سکو گے، کیسے خوش رہ سکو گے، کیسے لگژری لائف جی سکو گے، وہ رحمان تمہیں بتا رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. قل بفضل اللہ، یہ فضل ہے، وبرحمتہ، وہ رحمت ہے، وبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائے. اور پھر آگے فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، اور وہ جو جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا ہے. ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ ہم دولت جمع کرتے ہیں، زیورات جمع کرتے ہیں، ہم گاڑیاں جمع کرتے ہیں، ہم بنگلے جمع کرتے ہیں، ہم ڈگریاں جمع کرتے ہیں، ہم عزتوں جمع کرتے ہیں، لیکن یہ سب تباہ اور برباد ہو جانے والی ہے. یہ کچھ نہیں جانے والا ہے ساتھ میں، یہ سب یہیں رہنے والا ہے. اور کچھ دن کے بعد ہمارا نام و نشان بھی یہاں سے مٹ جانے والا ہے. ہماری قبروں کا بھی نام و نشان مٹ جانے والا ہے. ہمیں جو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن کی نظروں میں عزت ہے، 30 سال کے اندر وہ سارے کے سارے ختم ہو جانے والے ہیں. غور کریے گا میری اس بات کو کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، 30 سال کے اندر وہ سب چلے جانے والے ہیں. اب نام و نشان بھی ختم ہے. اب عزت جس کے لیے مر رہے ہیں وہ بھی ختم ہے، دولت جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہے. تو اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اور تم جمع کرتے ہو اس میں بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا. قرآن کا جمع کرنا کیا ہے؟ قرآن کے حقوق کا ادا کرنا. قرآن کا جمع کرنا یعنی قرآن کا علم سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کا سیکھنا، اس پہ تدبر کرنا، اس پہ عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دل میں قرآن کا نور عطا فرما دے، ہماری آنکھوں کو قرآن کی سے ٹھنڈک عطا فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے کلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں. ہمیں تیرے کلام سے محبت کے ساتھ زندہ رکھ، ہمیں تو اپنی ذات سے محبت کے ساتھ زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ اپنے نبی کی محبت کے ساتھ ہم کو زندہ رکھ. جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ، تو اپنے دین پر اپنی شریعت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.